نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے تمام فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی صلات پڑھو اور سلام پڑھو۔ صحابہ نے میرے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف الصلاۃ علیک، آپ پر صلات کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صلاۃ ہے۔ وکیف السلام علیک یا رسول اللہ، سلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو صلاۃ یہ درود ہے اور سلام سے مراد التحیات ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے ہم جھکتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے سوالی ہیں، ہم اللہ کے دربار میں اللہ کے عبادت کرنے والے ہیں، مگر ایک عبادت وہ ہے جس کو میرا رب خود بھی کرتا ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا۔ السلام علیک ایہا النبی، یہ بھی معراج کا تحفہ ہے جو رسول پاک کو بطور سلام دیا گیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بھی معراج میں فرشتوں کے جملے ہیں جو آپ نے اللہ کے نبی کی شان میں کہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی ذات کا درود پڑھنا یہ آپ کی عزت، عظمت اور تقدس کا تقاضا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ پوری دنیا سو جائے لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک جاگتا ہے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی آپ کے نور نبوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اضافے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا رب بھی درود پڑھتا ہے، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، اہل اللہ سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ درود شریف آپ کے منہ سے جب نکلا تو میرا اللہ پوری دنیا کی فضاؤں سے گھماتا ہوا رسول پاک کے روضہ پہ اس کو لے جاتا ہے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں مکان، فلاں آدمی، فلاں عورت، فلاں بچہ، فلاں بوڑھا، فلاں جوان آپ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ تو میرے نبی کے پاس کے درود فرشتے پہنچاتے ہیں، کیونکہ درود بہت بڑی پاکیزہ چیز ہے۔ پھر رسول پاک سننے کے بعد فرماتے ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی جس نے مجھ پہ درود پڑھا ہے اس پر صلاۃ والسلام بھی، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو جائیں۔ اگر آپ نے رسول پاک سے رابطہ کرنا ہو تو آپ درود پڑھیں، اگر رب سے رابطہ کرنا ہو آپ قرآن پڑھیں۔ رب العالمین ہے، نبی پاک رحمت للعالمین ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، آپ پورے جہاں کے لیے رحمت ہیں مگر آپ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور رب پوری کائنات کے لیے رب ہے، وہ تو موجود ہے، لیکن نبی تو کیا ہو چکے ہیں؟ دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر آپ کس طرح رحمت ہیں؟ تو ہمارے آقا وہ ہیں جو اب بھی ہمارے لیے رحمت ہیں، اب بھی، اس وقت بھی، اس کے بعد بھی۔ اور یہ درود شریف ساری کائنات پڑھتی ہے، اور شہد کی مکھی بھی درود شریف پڑھتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کے شہد میں مٹھاس پیدا کرتے ہیں۔ اب بھی رسول پاک کی وفات کے بعد پوری دنیا کو نبی پاک کے درود سے فائدہ ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا ہے۔
میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، جو درود پڑھنا شروع ہو گیا وہ جنت کے راستے پہ چڑھ گیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہ تمہاری 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا، 100 ضرورتیں۔ ذرا اپنے غریبان میں جہاں کو کہ ہماری 100 ضرورتیں ہیں کیا؟ ابھی صبح ہے، رات تک ہم نے چلنا ہے، ہماری ضرورت کیا ہے؟ ابھی قرآن پڑھ لیں گے، اشراق پڑھ لیں گے، کاروبار میں چلے جائیں گے، ظہر میں آ جائیں گے، عصر میں آ جائیں گے، مغرب میں آ جائیں گے، عشاء میں آ جائیں گے، تہجد میں آ جائیں گے، کھانا کھا لیں گے، پانی پی لیں گے، بیت الخلاء کی حاجت ہوگی وہاں پر چلے جائیں گے، کسی انسان کی مدد کر دیں گے، کسی کو سلام کر دیں گے، کسی کو ہدیہ دے دیں گے، کسی کو صدقہ دے دیں گے، 100 ضرورتیں اللہ پوری کریں گے۔ 30 دنیا میں، 30 دنیا میں، 70 آخرت میں، 30 دنیا میں، 70 آخرت میں۔ اب آخرت میں ہماری ضرورت کو بھی اللہ بلند کر رہے ہیں، دنیا میں بھی ہماری ضرورت کو اللہ بلند کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جنت میں جانا چاہتا ہے وہ مجھ پہ درود پڑھے، درود کی کثرت کیا کرے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم دعا کرو دائیں طرف درود پڑھو، بائیں طرف درود پڑھو، بیچ میں دعا ہوگی، دائیں طرف بائیں طرف کا درود اللہ کے ہاں اس کو پہنچائے گا، میرا اللہ اس کو ہر حال میں قبول فرمائے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر شروع ہو گئی، پھر ثنا پڑھ لی، اعوذ باللہ ہو گئی، بسم اللہ ہو گئی، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر آپ نے قرات کی، پھر آپ نے رکوع کیا، تسبیحات پڑھی، سجدہ کیا، تسبیحات پڑھی، اتحیات پہ بیٹھے، آپ نے پڑھتے رہے، اس کے بعد آگے بڑھے، آپ نے درود شریف پڑھا۔ اب سوال یہ ہے پہلے اللہ اکبر ہوا، پھر ثنا ہے، پھر قرآن ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، آخر میں آپ درود پڑھ رہے ہیں، آخر میں درود پڑھ رہا ہوں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ نماز بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز تیرے دربار میں جا رہی ہے، نماز تیری آخرت میں جا رہی ہے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں ہماری نمازیں تیرے معیار پہ ہو جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں نہ دیکھنا، ہماری گندی زبانوں کو نہ دیکھنا، ہماری گندی حرکتوں کو نہ دیکھنا، ہمارے بگڑے ہوئے معاشرے کو مت دیکھنا۔ اللہ اگر ہم پسند نہ آئیں، ہماری نماز پسند نہ آئے، ہماری قرات پسند نہ آئے، ہمارا رکوع پسند نہ آئے، ہمارا سجدہ پسند نہ آئے، ہماری کوئی چیز پسند نہ آئے، ہمیں مت دیکھنا، بلکہ ہم تیرے حبیب کا درود نماز کے آخر میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تو ہمیں نہ دیکھ، اپنے حبیب کا درود دیکھتا جا اور ہماری نمازیں قبول کرتا جا۔ یہ ہے نماز کی قبولیت میں درود شریف۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ اکبر سے آپ نے رب سے تعلق جوڑا، بعد میں درود شریف پڑھ کر گر پڑے اور آپ نے کہا اللہ تو بہت بڑا ہے، ہم تیری بڑائی کبھی بیان نہیں کر سکتے، یا اللہ تو ہمیں نہ دیکھنا، اپنے حبیب کے درود کو دیکھ لینا، اس کے صدقے سے ہماری اتنی بڑی نماز بھی قبول ہو جائے گی، اتنی بڑی عبادت بھی قبول ہو جائے گی، اتنا بڑا نظام اسلام بھی قبول ہو جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک بار درود شریف پڑھو 10 مرتبہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب رحمت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں پھر بھی میرا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت۔ قرآن آپ پڑھیں تو هو الغفور الرحیم، اکثر جگہ پہ ہے هو الغفور الرحیم۔ غفور کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، لیکن اگر ہم گناہوں کو بخشنے کے قابل نہیں ہیں تو میرا اللہ کیا کرے گا؟ الرحیم، اپنی رحمتیں کرے گا۔ اور رحمت لانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، آپ پہ 10 بار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ فوراً قبول ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ آدمی بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں، ایک قدم رکھتے ہیں تو درود شریف دوسرا رکھتے ہیں، درود شریف تیسرا رکھتے ہیں، درود شریف۔ حالانکہ ہم بیت اللہ کے طواف میں مختلف دعائیں کرتے ہیں، اس میں تیسرا کلمہ بھی شامل ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی شامل ہے۔
اب وہ جو بزرگ ہر قدم پہ طواف کر رہے تھے اور کوئی دعا نہیں کر رہے تھے، تو سفیان ثوری بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے ان کو کھڑے کر کے پوچھا بھائی آپ ہر قدم پہ درود پڑھتے جا رہے ہیں، باقی سبحان اللہ کوئی نہیں ہے، الحمدللہ کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا درود شریف کے علاوہ کوئی ذکر طواف میں نہیں ہے؟ ان کا بھائی سارے ذکر ہیں، تو پھر آپ کیوں طواف کر رہے ہیں اور کیوں آپ درود پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے ان کو سائڈ پہ کیا، کہا آجا میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہنے لگے میرے ابا جی تھے، طواف کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، بیمار ہو گئے، انتقال ہو گیا، ان کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا، میں گھبرا گیا، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، خواب میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت دوڑ دوڑ کے آئی اور میرے ابا کے چہرہ سے کپڑا ہٹایا اور ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، تو میرے ابا کا کالا چہرہ منور اور روشن ہو گیا۔ میں نے خواب میں پوچھا اے بزرگ تم کون ہو؟ جنہوں نے ہاتھ لگایا تو میرے ابا کا چہرہ کیا ہو گیا ہے؟ روشن۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں محمد بن عبداللہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کہا کہ یہ تمہارا باپ بڑے گناہ کرتا تھا مگر اس نے درود شریف کی چھٹی کوئی نہیں کی، یہ ہمیشہ کیا کرتا تھا؟ درود پڑھتا تھا، اس لیے آج میں اس کی برکت سے اس کے پاس ہوں۔ اب اس کا چہرہ کیا ہو چکا ہے؟ روشن ہو چکا ہے۔ اب وہ بندہ کہنے لگا کہ جب میں نے باپ کا چہرہ اٹھ کر آ کر دیکھا تو واقعتاً وہ کالا چہرہ کیا ہو چکا تھا؟ روشن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے نیت کی کہ جب بھی میں طواف کروں گا تو میں کیا پڑھوں گا؟ درود شریف پڑھوں گا، درود شریف پڑھوں گا۔ آج ہمارے بھائی اذان کے ساتھ صلاۃ اور سلام کے متعلق بڑا جھگڑا کرتے ہیں اور تمام اذانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اب یہ فیصلہ میرا اللہ قیامت کے دن کرے گا کہ درود شریف کا مقام کون سا تھا اور تم نے کس جگہ پہ پڑھا۔ لیکن اذان سے علاوہ عام طور پہ دیکھیں تو وہ درود کے اتنے شوقین نہیں ہوتے، اور ہم جو نماز پڑھیں اگر 5 وقت کی تو انشاءاللہ روزانہ ہمیں درود کی کیا ملتی ہے؟ سعادت ملتی ہے۔ آپ البرکات المکیہ، یہ ہمارے شیخ، ہمارے استاذ ولی کامل، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، شیخ العرب، شیخ العجم، جو اپنے وقت کے امام ترمذی، صاحب الہام، صاحب کشف، حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی نور اللہ مرکدہ ہمارے استاذ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے البرکات المکیہ۔ یہ غالباً حرمین شریفین کے سفر کے دوران آپ نے زیادہ اس میں کیا لکھے ہیں؟ درود شریف لکھے ہیں، اور اس میں اتنے درود ہیں کہ جس طرح قرآن کی 7 منزلیں ہیں تو اس میں بھی 7 منزلیں ہیں، اور اس کے اوپر بڑے بڑے فائدے لکھے ہوئے ہیں۔ اور حرم شریف میں جائیں تو اکثر دنیا البرکات المکیہ کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، اور پریشان حضرات بہنیں اور دوسرے حضرات آج کی پریشانی کے دور میں نے کئی دفعہ کہا کہ قرآن نہیں پکڑتے، درود نہیں پکڑتے، اور جا کے کیا دم کر دیں پھونک مار دیں، دم کر دیں پھونک مار دیں، دم کر دیں پھونک مار دیں، اپنی زبان کو نہیں حرکت دیتے۔ البرکات المکیہ تمام میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اس کتاب کو خریدیں، اس کو پڑھیں۔ اگر اعتکاف والے یہاں ہیں اور اس وقت بھی اگر لانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی منگوا کے دی جا سکتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھتے جائیں۔ درود شریف، صرف اس میں درود شریف ہے، اور عجیب قسم کے اللہ رب العزت نے درود شریف اس میں آپ کو دکھائیں۔ یا فضائل درود شریف ہے، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکدہ کی، آپ اس کو لیں اور اس کو آپ پڑھا کریں، اور یہ درود شریف کی آپ کثرت کیا کریں۔ خدا کی قسم مجموع میں ہر جگہ پہ ایک آدھا درود ہی پڑھا جاتا ہے، باقی درود شریف کا کسی امتی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنے عجیب قسم کے درود شریف ہیں کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جتنا بڑا انعام اللہ ہمیں دینے کے لیے جا رہے ہیں ہم لیلۃ القدر کی 80-83 سال کے گناہ معاف کروا لیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہم رمضان کی آخری ساعتوں میں اپنے رب کو راضی کریں، اور اس وقت ہم مسجدوں میں بیٹھیں اور اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت کا انعام حاصل کریں۔ ہم اس قابل نہیں سمجھتے۔ ہماری زبانیں، ماحول، معاشرے، گھر بار، کاروبار، تجارتیں سب گندگیوں کی نسبتوں سے مزین ہو چکی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت بڑے انعام کی طرف آپ چل رہے ہیں، اور ابھی 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات باقی ہے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ 27ویں رات کو زیادہ تجربات دیکھے جاتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ بہرحال 25 ہو یا 27 ہو یا 29 ہو، اگر مجھے کہا جائے کہ 83 سال 4 مہینے کے تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور سیدھے تم جنت میں جاؤ گے، اب سوال یہ ہے کہ یہ فرشتے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور فرشتے تم سے مصافحہ کرتے ہیں اور جبرائیل امین تم سے مصافحہ کرتے ہیں، حالانکہ فرشتے کو برداشت کرنا ہماری قوت سے باہر ہے، تو اگر درود شریف کی کثرت اس رات میں کر دی جائے، اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ اس اعزاز سے نوازیں گے اور لیلۃ القدر سے نوازیں گے۔ ہم اتنی بڑی جنت کے مستحق بنیں گے، اتنے خوبصورت شہر جنت کے مستحق بنیں گے، جنت کی حوروں کے مالک، جنت کے کھانوں کے مالک، جنت کی نہروں کے مالک، جنت کی زمینوں کے مالک، جنت کی خوشحالیاں دیکھیں گے، جنت کی زینت کو دیکھیں گے، جنت میں ہم چودھری ہوں گے، جنت میں ہم خود کفیل ہوں گے، جنت میں ہم خود وکیل ہوں گے، جنت میں جہاں چاہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو تمہیں ملے گا، جس کو تم چاہو بلاؤ گے، نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، آج اللہ تمہارا میزبان ہوگا، تم اللہ کے مہمان ہوگے۔ اب اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی لیلۃ القدر، اتنا بڑا عشرہ، اتنی بڑی گھڑیاں، اتنی خوبصورت راتیں، اتنے خوبصورت دن، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس قابل بنانے والی مجھے کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ وہ ہے درود شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ پڑھا جائے، بار بار اس کو پڑھا جائے، بار بار اس کو پڑھا جائے۔ اور ہمارا یہ تجربہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اللہ جو بھی اس کو انعام دیں گے وہ اس کا مستحق بن جائے گا، مستحق بن جائے گا۔ اور یہ درود شریف کی کثرت ہے۔ تو بھائی یہ مجموع میں مولوی صاحب نے اسپیکر پہ درود شریف پڑھا، ہم نے بھی پڑھ دیا اور ہاتھ بھی کیا کر دیے، کھڑے کر دیے، اور واہ اور واہ اور واہ اور واہ اور واہ اور واہ کر دیا۔ یہ مجموع کا درود شریف ہے، اس میں وہ عشق نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے جو اکیلے بیٹھ کر تم رسول پاک کا تصور کرو اور حضور پاک کے حسن کا تصور کرو، نبی پاک کی جنت کا تصور کرو، آپ کی خوبصورت امت کا تصور کرو، اس وقت یہ درود شریف پڑھا کرو۔ ہمارے شیخ مولانا موسیٰ روحانی بازی نور اللہ مرکزہ ترمذی شریف جب پڑھاتے تھے، ہم نے خود دیکھا کہ آپ کبھی کبھی سبق میں خاموش ہو جاتے تھے، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ، پھر جب آنکھ کھلتی تو وہیں سے سبق شروع کرتے جہاں پہ چھوڑا ہوا تھا۔ اور کئی دفعہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے ابھی پڑھاتے پڑھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں زیارت ہو رہی تھی، مجھے زیارت ہو رہی تھی، اور یہ جو 2-3 منٹ ہے میں کوئی سویا نہیں ہوں بلکہ رسول پاک کا دیدار کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ دیدار کر رہا تھا۔ اس لیے بھائی، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں یار مجھے آج تک اللہ کے نبی نظر نہیں آئے، آج تک مجھے رسول پاک کی ذات اقدس نظر نہیں آئی۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ دورہ حدیث کے اندر تمہیں اللہ کے نبی کی زیارت ضرور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوئی تو بھائی اپنے ایمان کے اوپر تھوڑی فکر کیا کرو۔ اچھا، اب گانا آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہے نا، تو رات کو وہ گانے والا آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، جی کوئی اور حادثہ لڑائی آج آپ نے دیکھی ہے تو رات کو خواب میں نظر آ جائے گی، کوئی سانپ دیکھا یا بچھو دیکھا تو آپ کہیں گے مجھے رات کو نظر آیا۔ لیکن ہم نبی پاک علیہ السلام کی کتنی بار زیارت کر چکے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔
ہمارے درود پاک کی محفلوں میں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن سچی زبان سے کوئی بتائے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی زیارت کتنی بار ہوئی ہے، اور یہ دوسروں کو بتایا کرو۔ انشاءاللہ اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں، صرف اپنی دکھلاوا نہیں ہے، اپنی سعادت سمجھو، نعمت سمجھو۔ اب اگر نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی پہ درود پڑھا کریں، وضو کر کے سویا کریں، رات کو آپ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، 3 تسبیحات اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 بار پڑھیں ٹھیک ہے، 50 بار پڑھیں ٹھیک ہے، 30 بار پڑھ لیں ٹھیک ہے، 20 بار پڑھ لیں ٹھیک ہے، 10 بار پڑھ لیں ٹھیک ہے، 3 بار پڑھ لیں ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں ہے تو 1 بار تیسرا کلمہ، 1 بار درود شریف، 1 بار استغفار، کم از کم اتنا بھائی آپ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کرتے جائیں انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو خواب میں نبی پاک کا دیدار کروائیں گے، خواب میں حضور پاک کی زیارت کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ شیخ احمد رفاعی جی بہت بڑے بزرگ تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کتنا اعزاز بخشا ہوا تھا۔ یہ جب آئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ان کو سلام کرنے کے لیے باہر نکلا تھا۔ واقعہ بہت لمبا ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اب ہمارے پاس بہت قیمتی لمحات ہیں، بہت قیمتی انعامات ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کر دے اگر ہم اس قابل بن جائیں، اس کے لیے میرے بھائی درود شریف کی کثرت شروع کر دو انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے اللہ ہمیں لیلۃ القدر بھی دیں گے، اور لیلۃ القدر کے تمام انعامات سے اللہ ہمیں مزین فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، پوری دنیا کے مقروضوں کے قرضے دور فرما، ساری دنیا کے کاروباری حضرات کے کاروبار میں ترقیاں نصیب فرما۔ اے اللہ کرونا اور اس کی وباؤں کو دنیا سے ہٹا دے۔ عید کا تہوار ہمارا اسلامی تہوار ہے، مسلمانوں کا، بچوں کا، بڑوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا خوبصورت لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کرونا کی وجہ سے ایسی پابندیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جس سے ہماری عید خراب ہو، عید کی نماز خراب ہو، عید کے مجمع خراب ہوں۔ اللہ ہمیں آزادانہ حیثیت سے اپنے دین پر چلنے کی اور دین متین کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے جتنے بھائی مسلمان ہیں اللہ ان کے اسلام ایمان میں ترقیاں نصیب فرما، جتنے کفار ہیں اللہ ان کو اسلام کی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے، بڑی بڑی بہاریں ہیں، بہت بڑی بڑی بہاریں ہیں، ہر جگہ پہ تراویح مکمل ہو رہی ہیں، ختم قرآن مکمل ہو رہے ہیں، آخیر تک راتیں آ رہی ہیں، ایک کھلی فضا ہے، ایک کھلی بہار ہے، ایک عجیب جشن ہے، ایک عجیب سما ہے، ایک لوٹ مار سیل ہے جو میرے اللہ کی طرف سے امت کو دی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے مستفید فرما دے۔ جتنے میرے بھائی ہیں ان کے کاروبار میں، جان میں، مال میں، اہل و عیال میں، خاندان میں، اقربا میں، احباب میں اور کائنات میں اللہ ان کو رفعتیں، بلندیاں، عزتیں نصیب فرما دے۔ اللہ نبی پاک کے روضہ کی زیارت اور خود جا کر وہاں حضور پاک پہ درود شریف اپنی زبان سے کھڑے ہو کے بھی پڑھیں، اللہ اس کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ جب تک دنیا میں رہیں ایمان، ہدایت اور صراط مستقیم پر رہیں، جب دنیا سے جائیں خاتمہ ایمان اور شہادت کی اعلیٰ و ارفع موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔